تاجدار کرم غریب نواز، تاجدار کرم غریب نواز۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہم حضور سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا غریب نواز کے لقب سے جانتی ہے، ان کی عظمت اور شان اور سیرت و کردار اور خدمات کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماہ رجب شروع ہو چکا ہے اور اس کی 6 تاریخ آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے مسلمانان بر صغیر آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے تو اگر ہم تاریخی حوالے سے شروع کریں تو پھر آپ کی ولادت سنجر کے علاقے میں ہوئی، جہاں پر حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فرزند ہیں حضرت خواجہ نجم الدین طاہر کے، ان کا گھر ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ ام الورا، جن کو ماہ نور کہا جاتا ہے عموماً، وہاں پہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چچا زاد بہن ہے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن کا نکاح ہوتا ہے اس ہستی سے جس کو دنیا غیاث الدین حسن کے نام سے جانتی ہے، تو ان کے بطن میں جب حضور خواجہ غریب نواز جلوہ فگن ہوتے ہیں تو گھر میں عجیب کیفیت ہوتی ہے، لگتا ہے جیسے ہر چیز میں برکت پڑ گئی ہے۔ اگر کوئی ناراض تھا تو وہ راضی ہو رہا ہے، کسی سے جھگڑا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اگر کوئی چیز ختم ہونے والی ہے تو وہ ختم نہیں ہو رہی، اس میں برکت آ رہی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب ماحول سا بنتا ہے۔ اور ایک دن حضرت ام الورا اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ میں عجیب چیز محسوس کرتی ہوں، مجھے اللہ اللہ کی صدائیں آتی تھیں اور میں سوچتی تھی کہ رات کے پچھلے پہر یہ صدا کہیں پڑوس سے آ رہی ہے، لیکن لگتا تھا نہیں قریب سے آ رہی ہے۔ پھر میں نے غور کیا کہ کتنی قریب سے، تو مجھے لگا کہ وہ میرے اپنے بطن سے آ رہی ہے، میرے اپنے اندر سے آ رہی ہے۔ تو اسی وقت یوں کہیے کہ ہاتف غیبی نے آواز دی اور بتایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معین الدین ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ آپ کا اسم گرامی بھی ایک طرح سے غیبی طور پر بتا دیا گیا تھا، اور یہ بھی الہامی تھا، اور آپ کی ولادت سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ آپ مادرزاد ولی ہیں اور رب کائنات نے آپ کو کسی عظیم مقصد کے لیے چنا ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو وہ بھی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں جیسے ہوتا ہے پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے کوئی چھوٹے بچے آئیں تو اگر ان میں سے کوئی بچہ بھوکا ہے اور اس کا پیٹ بھرنے کا وہاں پہ کوئی ایسا سامان نہیں بن پا رہا، صورت نہیں بن پا رہی، تو وہ اپنی والدہ سے، والدہ اب ان کے اشاروں کی زبان بھی سمجھتی ہیں، ظاہر اب چند ماہ کا بچہ ابھی بول تو نہیں سکتا، تو وہ اپنے فرزند کی اشاراتی زبان کو بھی ایک طرح سے سمجھتی ہیں، اور وہ بچہ اپنی ماں کو یہ سمجھاتا ہے کہ بچہ بھوکا ہے، اس کو دودھ پلاؤ۔ اور جب اس بچے کی شکم سیری کا سامان ہوتا ہے تو یہ معین الدین یہ ایک انتہائی خوشی اور فرحت کا اظہار کرتا ہے،
گویا یوں کہیے کہ آپ اپنے بچپن میں ہی گویا غریب نوازی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے بچپن میں ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ ایک دن عید کا دن ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، غالباً عید کی نماز کے لیے نکلے ہوں گے، راستے میں ایک بچے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے معذور ہے، نابینا ہے، حالت خستہ ہے، بال پراگندہ ہیں، لباس بوسیدہ ہے، پاؤں فگار ہیں، ننگے پاؤں کھڑا ہے۔ آپ اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ تمہارے بال کسی نے نہیں سنوارے، تمہیں کسی نے اچھے نہیں کپڑے نہیں پہنائے، آج عید کا دن ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ خیال تو گھر والے رکھتے ہیں اور میں گھر والوں کی نعمت سے محروم ہوں، ماں باپ پردہ کر گئے، بھائی بہن کوئی ہے نہیں، بس اب اسی طرح گزر رہی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر لاتے ہیں، اپنی والدہ کو بتاتے ہیں کہ یہ بچہ اس طرح کھڑا ہے، اس کا کوئی گھر والا نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، آپ اس کے ساتھ شفقت فرمائیں۔ والدہ بھی کچھ کہے بغیر اٹھتی ہیں، اس کو نہلاتی دھلاتی ہیں، اس کو اچھے نئے کپڑے پہناتی ہیں، اس طرح اپنی شفقت کا اظہار کرتی ہیں۔ یعنی یہ ایک طبیعت کا اظہار ہے نا جو شروع سے ہو رہا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز جیس ماحول میں ہیں، وہ وقت بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ سیاسی حالات بہت ناگفتہ بے ہیں، قتال و جدال کی کیفیت ہے، لڑائی بھڑائی کا عالم ہے۔ اب ایسے میں یقیناً آپ کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین حسن چاہتے ہیں کہ بچے کو حصول علم کے لیے کسی بزرگ ہستی کے پاس لے کے جائیں، کسی بڑے شہر میں کسی بڑی درسگاہ میں پہنچائیں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا پاتے، پھر اپنے سنجر میں ہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اتنے میں جو وہ جنگ ہے وہ کچھ تھوڑی تھمتی ہے تو وہ آپ کو لے کر نیشا پور جاتے ہیں۔ نیشا پور علم و ادب کا مرکز ہے، بڑی بڑی نامور ہستیاں وہاں سے فارغ التحصیل ہوئی ہیں، والد وہاں پر لے کے جاتے ہیں، اور حضرت حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان سے قرآن مجید حفظ کیا اور دیگر تعلیم میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اب وہ وہاں پہ ہیں، آپ کے والد آپ کو وہاں چھوڑ کر، وہ کاروباری آدمی ہے، تجارت ان کا پیشہ ہے، وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں بغداد اپنے کاروباری سلسلے میں۔ اسی اثناء میں وہاں پر کوئی قتل و غارت گری کا نیا سلسلہ، وہ جو ترک معاف کیجئے وہ جو تاتاری ہیں وہ وہاں پر خون کی ندیاں بہاتے ہیں۔ نیشا پور میں جو کتب خانے ہیں وہ جلا دیے جاتے ہیں، جو درس گاہیں ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں۔ قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ اتنا زیادہ شدید اور منظم ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ لوگ مسجدوں میں جا کر پناہ لیتے ہیں، تو تاتاریوں میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں تو وہ بھی اپنے دین کو، مذہب کو، کلمے کے رشتے کو بھلا کر وہ بھی شامل ہیں۔ کلہاڑیوں سے مدرسوں، مسجدوں کے دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہاں پر مسجد کے اندر جہاں پر ہر ایک کو امان مل جاتی ہے وہاں پر ان کو تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے۔ شفا گاہوں میں، ہسپتالوں میں لوگ جاتے ہیں، اس وقت وہاں پر جو شفا گاہ ہے، شفا خانہ ہے، وہ ایک قلعے کی صورت میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حقیقتاً قلعہ تو نہیں ہے اور اس میں کوئی فوج تو نہیں ہے، وہاں تو مریض ہیں یا طبیب ہیں۔ یہ حملہ آور اس پر بھی چڑھائی کر دیتے ہیں اور کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ کون مریض ہے اور کون طبیب ہے اور کون عام آدمی ہے، سب کو وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہیں پر کسی کو پناہ نہیں ملتی۔ عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، بچوں بچیوں کو غلام اور کنیزیں بنایا جاتا ہے۔ اس عالم میں یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین وہ اللہ کے کرم سے کہ اللہ نے ان سے بہت کام لینے تھے، وہ بچے رہتے ہیں اور قاتلوں کی نگاہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کے جو والد ہیں وہ تو بغداد میں ہیں۔ اب ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ نیشا پور میں یہ قتل و غارت گری کا سامان ہوا ہے اور وہاں پر کوئی بھی شخص بچا نہیں ہے، کیونکہ معلومات تو یہ ہوتی ہیں نا کہ کوئی شخص وہاں بچ نہیں پایا، تو وہ اپنے فرزند عزیز کے اس طرح ناگہانی موت کا سوچ کر وہ اتنے رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان پر یہ بات اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ بھی داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں۔
اب ذرا سوچئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی کیفیت، 15 سال عمر ہے اس وقت ان کی، 15 سال کا بچہ ہو، ہر طرف لاشوں کا بازار ہو گویا، قتل و غارت گری کا سما ہو، خون بہہ رہا ہو اور گوشت کے لوتھڑے بکھرے ہوں اور کوئی زی روح انسان نظروں کے سامنے نہ ہو، موت کا یہ بے پناہ رقص آنکھوں کے سامنے ہو، اور پھر کوئی غم گسار نہ ہو، کوئی تسلی دینے والا نہ ہو، کوئی غم بانٹنے والا نہ ہو، کوئی شفقت کا اظہار کرنے والا نہ ہو۔ اب ایسے میں تو بڑے جوان مرد اور قوی ہیکل لوگ وہ بھی حوصلہ چھوڑ جائیں، ایک 15 سال کے بچے پر اس کیفیت کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ بہرحال وہ جب وہاں سے یہ قاتل بھی روانہ ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں کوئی نہیں بچا، وہ کسی طرح جہاں بھی رب کائنات نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا تھا وہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ تمام مناظر دیکھتے ہوئے اور ان سے آنکھیں چراتے ہوئے اور قدم بچاتے ہوئے وہ اپنے آبائی شہر سنجر کا راستہ لیتے ہیں۔ اب کھانے پینے کو ظاہر ہے کچھ نہیں ہے، پانی بھی پرانا زمانہ ہے، ہر جگہ میسر نہیں ہے۔ اب بھوک اور پیاس کے عالم میں اور اس ذہنی کیفیت میں، اور کوئی سفر کا وسیلہ بھی نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں، اس کیفیت میں کس طرح رب کائنات نے ان کی رہنمائی فرمائی اور وہ اپنی والدہ کے قدموں سے جا لپٹے اور وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پر خبر پہنچتی ہے کہ والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی غم و اندوہ کی یہ کیفیت کس طرح مسلسل جاری ہے اور اس میں کس طرح اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جب باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا سنتے ہیں تو اس وقت تو ان کی حالت بہت ہی پتلی ہوتی ہے، دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور کسی کام میں جی نہیں لگتا، اور یوں کہیے کہ دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے میں اگر ان کو حوصلہ ملتا ہے تو ان کی والدہ کی طرف سے وہ ان کو سہارا دیتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ اگر تم نے حوصلہ ہار دیا، اگر تم اسی طرح بیٹھے رہے تو یہ دنیا تو بڑی ظالم ہے، تمہیں کسی صورت میں نہیں بخشے گی، اور تم سوچو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے والد کی روح تم سے راضی رہے؟ وہ تمہیں عالم دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں زندگی کے میدان میں کامیاب و کامران دیکھنا چاہتے تھے، اور ہر امتحان میں سرخرو دیکھنا چاہتے تھے، تو تم اس طرح تم کیا ان کے خواب پورے کر سکو گے؟ کیا ان کی توقعات پر پورے اتر سکو گے؟ جب وہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو یہ حوصلہ دیتی ہیں تو بالآخر وہ کچھ اپنے آپ پر قابو پاتے ہیں۔ اب یہ بھی اب اللہ کی طرف سے یوں کہیے کہ ایک اور امتحان ان کا منتظر ہے۔ اسی دوران جو مادر مشفق ہیں، جو کہ حوصلہ دلا رہی ہیں، جو زندگی کی علامت ہے، جو ان کا واحد سہارا ہے، وہ دنیا سے پردہ کر جاتی ہیں۔ لیکن رب کائنات نے اب ان کو یوں کہیے کہ خود سنبھالا ہے، وہ اس غم کو کسی طور برداشت کرتے ہیں۔ اب ان کو وراثت میں ایک باغ اور ایک چکی ملتی ہے۔ اب جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا ہے نا، پیٹ بھی پالنا ہے، روزی کا ایک حلال ذریعہ میسر آیا ہے تو اسی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اب وہ باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، باغبانی کر رہے ہیں، وہاں پر درختوں کی کاٹ چھانٹ بھی کر رہے ہیں، کھاد اور پانی کا انتظام بھی کر رہے ہیں، وہ چکی بھی چلانی ہے، روزی بھی کمانی ہے۔ اب اسی کام میں لگے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا، اور ہے کم سنی کا عالم، کوئی بہت زیادہ وقت تو نہیں گزرا ہے، پہلے 15 سال کے تھے تو اب 15.5-16 برس کے ہوں گے۔ ایسے میں ایک دن اپنے باغ میں دیکھ بھال میں مصروف ہیں تو ایک مجذوب، ایک بزرگ جن کو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جرف کی کیفیت میں رہتے تھے، حضرت ابراہیم قندوزی ان کا اس میں گرامی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، باغ سے گزرتے ہیں تو خواجہ معین الدین یہ بچہ یہ ان کو دیکھتا ہے تو بے اختیار دل ان کی طرف کھینچتا ہے، جاتے ہیں، ان کی دستبوسی کرتے ہیں، اور پھر جب وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اور دعائیں دے کے رخصت ہونے لگتے ہیں تو دامن گیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت کرم فرمائیے، ذرا تھوڑی سی مہلت تو اور عطا فرمائیے، ذرا قیام اپنا تھوڑا سا بڑھا دیجئے۔ جب ایسے میں وہ بیٹھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، تو وہ اپنی مصروفیات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہاں جی یہ میری چکی ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ روزی کا بہانہ ہے، یہ تمام سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے۔ تو وہ نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو چکی ہے، یہ باغ ہے، یہ دولت ہے، یہ آمدنی ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اگر تم اس سے لو لگاؤ گے
تو پھر وہاں پر یہ تمام چیزیں تو تمہارے کام نہیں آئیں گی. وہاں پر اگر اس سے لو لگاؤ تو جو تمہارے لیے وہاں باغ منتظر ہوگا، جو نعمتیں اور رحمتیں وہاں تمہارے انتظار میں ہیں، تمہیں ان کا یہاں پہ اندازہ ہی نہیں ہے. جب دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان ان کی باتوں کا اثر قبول کر رہا ہے تو وہ اپنی جیب سے سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالتے ہیں اور وہ عطا فرماتے ہیں. اور آپ جب وہ ٹکڑا وہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تو گویا قلب و ذہن کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. اور وہیں پہ دوسرے دن وہ اپنی چکی بیچ دیتے ہیں، باغ بیچ دیتے ہیں، اور اس سے جو کچھ پیسے ملتے ہیں وہ کھڑے کھڑے وہیں راہ خدا میں غریبوں میں خرچ کر دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں خلل ہے دماغ کا، کیا ہو گیا ہے، لیکن یہاں سے اب ان کی ایک نئی زندگی کا سفر شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ اس نئے سفر پر ہم اور آپ ان کے ساتھ ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے عطائے رسول ذات تیری، ہے عطائے رسول ذات تیری، فیض فیض عتم غریب نواز، فیض فیض عتم غریب نواز، تاجدار